السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما ان مدحت مقالتی بمحمد ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ شہنشاہ اعظم محمد رسول دو عالم محمد، زباں کا یہی ہے اشارہ، لبوں پر مل کے باہم کہیں محمد۔ یا الہی منہ میں میرے جب تک زباں ہو، زباں پہ ہو ہر دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں، نبی مکرم، تاجدار عرب و عجم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم اس مجلس میں حاضر ہیں، رقیہ شریعہ اور دعا کی مجلس میں اور درس کی مجلس میں۔ الحمدللہ یہ رب کائنات کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ یہ رمضان مبارک کے ان برکت والے لمحات میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے مل بام بیٹھیں۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ادعونی مستجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آخری عشرہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آخری عشرہ میں کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ اب یہ رمضان کا 1 یا 2 دن جو بھی باقی رہ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب معتکفین جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے صلاۃ التراویح کے ذریعے قرآن ختم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قیام اللیل کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائیں اور اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ہمارے روزوں کو، ہمارے افطار کو، ہمارے سحور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے آخر میں رب کریم آپ سب کو اور ہمیں جو ہے جائزۃ القبریٰ عطا فرمائے، اور ہم اس ماہ مقدس سے تقوی کی ڈگری لے کر نکلیں۔ اصل جو چیز ہے وہ اس رمضان مبارک کے پورے مہینے کے بعد کا زمانہ جو ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کا مہینہ ہے، شاید باقی جو مہینے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر سے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اصل مومن کا امتحان یہ ہے کہ جب اس نے یہ ماہ مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت میں گزارا ہے، اس کی عبادت میں گزارا ہے، قیام اللیل میں گزارا ہے، تراویح میں گزارا ہے، ڈسپلن کے اندر رہ کے گزارا ہے، اپنی جو اس کی ذاتی خواہشات نفسانی جو جائز اور حلال ہیں ان پر کنٹرول کر کے گزارا ہے، اپنے کھانے پینے سے اجتناب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو کیا ہے، سحری کے وقت اٹھنا، رات کو تراویح پڑھنا، اس کے باوجود کہ جب افطاری کے بعد انسان جو ہے وہ بڑا بوجھل ہو جاتا ہے،
لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرنا، اگر اس کے بعد ایک دم ہی جب عید کی نماز پڑھ کے تو ہم سمجھیں کہ اب نماز بھی ضروری نہیں اور بھی کوئی چیز ضروری نہیں رہی، تو اصل چیز یہ ہے کہ اب جو ہم نے اس ماہ مقدس میں سیکھا ہے اس کو پورے سال امپلیمنٹ کریں، نماز وقت پہ ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنائیں۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آیا تو ساری بے حیائی اور بے ریانی اور فحاشی کی باتیں شروع ہو گئیں اور ایسے ایسے کپڑے اور تو نے پہننا شروع کر دیے۔ یہ دیکھیں ہمارے لیے یہ چند دنوں کی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرصت عطا کی ہے، تو اس میں ہم آخرت کے لیے تیاری کریں تاکہ آخرت میں ہمیں ندامت اور حسرت نہ ہو، چونکہ وہاں کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے۔ ہاں وہ دوست کام آئیں گے جن کے ساتھ آپ نے تعلق صرف اللہ کے لیے رکھا ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھا ہوگا۔ تو رب کائنات نے یہاں اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور پھر فرمایا بے شک لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو وہاں یعنی رمضان کی احکامات اور فرضیت اور مسائل بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں، اس کی دعا میں سنتا ہوں، میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ مغز ہے عبادت کا، تو انسان کو لیکن دعا غافل دل کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ دعا جب آپ کریں تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کا فکر، آپ کا احساس، آپ کا شعور، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، اپنی غلطیوں پر ندامت ہونی چاہیے۔ جب اس نیت کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ اور اس بیداری کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں۔ تکبر و غرور تو آپس میں بندوں کے درمیان بھی جائز نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو لوگ نعوذ باللہ تکبر کرنے والے ہیں ان کا انجام جو ہوگا وہ بہت برا ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ بس رب سے بہت عاجزی کے ساتھ مانگیں، گریہ و زاری کے ساتھ مانگیں، اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ مانگیں، معافی کے ساتھ مانگیں، توبۃ النصوحہ کے ساتھ مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، خلق الانسان ضعیفا، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانی غلطیاں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلنا خطاء و خیر الخطائین التوابون، ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں لیکن بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کر کے فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں جیسے میں نے وہ آیہ کریمہ پڑھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے محبوب جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے، بس جو مانگو گے رب کائنات وہ عطا کرے گا، اگر واقعی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا دفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بے شک تمہارا رب جو ہے بہت حیا کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو وہ حیا کرتا ہے کہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اب دیکھیں کہ ہم رب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارا حال دیکھتا ہے، وہ ہماری ہر بات سے واقف ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ وہ خالق جو ہے اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، اسے درختوں کے پتوں تک کی معلوم ہے، آسمان اور زمین میں یہ سارا نظام اسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ تو یہاں
ہمیں اپنے ہاتھ اس خالق اور مالک اور رازق کے سامنے پھیلانے چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت مغز جو ہے دماغ وہ عزت کا ذریعہ ہوتا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، جسم قوت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر مغز نہ ہو تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو دماغ، اگر انسان کا دماغ جو ہے وہ بیکار ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو اپنے فائدے اور نقصان کا کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، اس کی ساری جو خوبی یا کوالٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت جسم ہے اور دعا مغز ہے عبادت کی، لیکن معبود سے مانگنے میں شرم آئی، مسجد گئے لیکن مسجود کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ کیا، یہ تکبر ہے، غرور ہے، جس نے ساری عبادت کو برباد کر دیا۔ بس عبادت کا مغز مت چھوڑو، دعا خوب کرو، گریہ زاری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے روایت کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقائد و جہاں نبی مکرم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر والی نہیں، اور دعا کرنے والا خوب جو ہے مانگنے والا ہی جو خدا اس کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا قل یابأ بکم ربی لولا دعاکم، آپ فرما دیجئے تمہاری کوئی قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اس کو نہ پکارو۔ تو دنیا والے تو مانگنے والوں کو خوار جانتے ہیں، ان سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کو دھتکار دیتے ہیں، ان کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ رب کے خزانے تو بے حساب ہیں، اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے آگے گریہ زاری کریں، اس کے ساتھ سامنے عاجزی اور تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کریں، اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور پھر دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو رب کائنات سے مانگنا چاہیے، اور پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا۔ وَإِذَا فرمایا کہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، تو پھر جواب ملا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ پھر اس طرح مانگیں جس طرح عمران حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے مانگا تھا، تو پھر رب کائنات عطا کرتا ہے۔ یہاں اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لائن، فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل دلوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولکن لیعظم ولیعظم الرغبہ فإن اللہ لا یتعادمہ شیء آتاہ، جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، بلکہ پورے عزم اور ارادے کے ساتھ مانگیں اور خوب رغبت ظاہر کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز بری نہیں، جو چاہے عطا فرما دے۔ اگر چاہے تو اولاد عطا فرما دے، اگر چاہے تو عزت دے دے، اگر چاہے تو رزق دے دے، اگر چاہے تو علم دے دے، اگر چاہے تو کسی کو اپنے قریب کر لے، اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لے، چاہے تو کسی کو ولایت کا درجہ عطا کر دے۔ بندوں کے درمیان بھی رب کائنات نے درجے رکھے ہیں، انبیاء کے درمیان بھی درجے رکھے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی درجے رکھے ہیں، اولیاء کے درمیان بھی درجے رکھے ہیں۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا،
آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی سب کتابوں سے بہتر کتاب ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بھی صحابہ کے درجات تھے، ان میں خلفائے اربعہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے۔ اسی طرح پھر اولیاء میں بھی کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی غوث اعظم ہے، تو یہ بھی درجات رکھے ہیں رب کائنات نے۔ جیسے دنوں میں بھی فضیلت ہے، مہینوں میں بھی فضیلت ہے، جیسے رمضان مبارک میں پھر راتوں کو بھی فضیلت ہے، جس طرح لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ فرشتے اس رات کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، یہ سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس یعنی لیلۃ القدر میں اس ماہ مقدس کی اس مبارک رات میں قرآن کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ غافل دل کے ساتھ کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کے ساتھ بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی دعا میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارا یستجاب لی، کہ دعا کرنے والا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں عطا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یستحسر عند ذلک ویدع دعا، تو یہ خیال کر کے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اور دعا کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے استعجال ہے دعا میں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چند دعائیں کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول تو نہیں دعائیں ہماری کرتا، تو اب دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یعنی دعا خوب مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے، رب کائنات کے دربار میں عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اور خاص کر ان رمضان مبارک کے مقدس جو لمحات باقی رہ گئے ان میں بار بار انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جولی کو پھیلانا چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جو آخری، جیسا آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اول رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخر عتق من النار، پہلا عشرہ جو ہے رحمتوں کا تھا وہ جدا ہو گیا، دوسرا مغفرتوں کا وہ بھی جدا ہو گیا، یہ آخری عشرے میں اب ہم ہیں جو آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بار بار ان دعاؤں کو رپیٹ کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر جو ہے بہت پھر اجر بھی عطا فرمائیں گے اور وہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم سعادت کو تلاش کرتے ہیں تو رب کائنات نے ہماری سعادت کے لیے بے شمار چیزیں رکھی ہیں۔ سعادت کی سب سے پہلی کنجی جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں مل جائیں، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، تو پھر نماز کو وقت پر ادا کریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو جو ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کیا گیا، اور اس کو پورے اس کے واجبات ارکان کے ساتھ ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اس میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں، چونکہ سستی جو منافقین کی علامات میں سے ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ٹال مٹول کرنا کہ ابھی پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، اب میرا وضو نہیں ہے، اب میرے کپڑے جو ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ تو شیطان انسان کو طرح طرح کے جو ہے ورغلانے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، اور رب کائنات نے ہمیں واضح بتا دیا کہ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ، تمہارے درمیان دشمنی پھیلانا چاہتا ہے شیطان، آپ کا واضح دشمن ہے، عدو مبین ہے، اور آپ کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان ایسا دشمن ہے انسان کا جو کوئی رشوت قبول نہیں کرتا، کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، ہاں ایک چیز جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ ایمان ہے۔ جب انسان کے ایمان میں ذرا بھی شک آ جائے، تردد آ جائے، تو پھر وہ شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے، ہمیشہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے، ہمیشہ جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھے، تہجد کی نماز پڑھیں،
ذکر اذکار کریں، جو مسنون دعائیں ہیں رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھیں. جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع روایت کیا عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی بھی فاقہ اس کو نہیں آئے گا. تو بے شمار عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزیں ہمیں سکھائی. اور دوسری جو کنجی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راحت و آرام میسر ہو جائے تو پھر قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، راحت بخشتی ہے. اور ڈپریشن کے مریض جو خاص کر ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب سے بہتر علاج ہے ڈپریشن کا. اور وہ حفظ کریں قرآن کی آیات کو تو ڈپریشن انشاءاللہ جاتی رہے گی. یہ مجرب نسخہ ہے. اور پھر یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت تندرست رہے، آپ توانا رہیں، آپ بیمار نہ ہوں، تو پھر آپ روزہ رکھیں. روزہ جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کرونا وائرس میں مختلف ڈاکٹرز حضرات کہہ رہے تھے کہ روزہ رکھیں تو اس سے بھی امپروو ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ، اور اس سے آپ کرونا وائرس کو دور کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ روزہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث پاک میں فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو مادی اور جسمانی قوت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. تو فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاء، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزہ رکھے، یہ اس کے لیے پروٹیکشن ہے. ایک دوسری روایت میں آیا کہ وہ اس کی آنکھوں کے لیے اور اس کے جسم کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن ہے. غض للبصر و حسن للفرج، یعنی اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت. اور یہ زبان اور شرمگاہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو جو ہے وہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. یہ آپ کو یعنی عزت بھی بخشتی ہیں اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اگر اس سے ہٹ کر استعمال کیا جائے تو یہ دوزخ کے گڑھے میں بھی آپ کو پہنچا دیتی ہیں. جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے پوچھا کہ کیا لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس زبان کی وجہ سے جو فصل کاٹیں گے اس کی وجہ سے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ فقد یضمن له الجنہ، جس نے مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے دی میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک اس کی زبان اور دوسری اس کی شرمگاہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو چوتھی کنجی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت تندرست رہے تو روزہ رکھیں. پانچویں چابی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تنگی سے نجات مل جائے اور سکون ہو جائے اور آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کے رزق میں فروانی ہو جائے، تو پھر استغفار کریں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اور پھر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی جگہ سے پھر اس کو رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. پھر چھٹی جو چابی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غم دور ہو جائے تو پھر دعا کریں. جیسا میں نے شروع میں میں نے آیہ کریمہ ہم نے دعا سے شروع کیا تھا، تو دعا عبادت کا مغز ہے. ساتویں چابی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کٹھن وقت ختم ہو جائے، شدید وقت جو سخت وقت جو ہے پریشانی کا تنگی کا وہ وقت ختم ہو جائے، تو پھر اس کا ورد بار بار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. سخت وقت جو ہے، مشکلات کا وقت جو ہے، تنگیوں کا وقت جو ہے، مشقت کا وقت جو ہے وہ ٹل جائے گا اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی میں بدل دیں گے. اور آٹھویں اور آخری چابی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بھی برکت ہو، آپ کی اولاد میں بھی برکت ہو اور آپ کی زندگی میں بھی برکت ہو، تو پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں.
درود و سلام کی کثرت کریں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت اتنا درود شریف پڑھیں کہ آپ کی زبان یوز ٹو ہو جائے. جب بندہ کوئی چیز بار بار پڑھتا رہتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی بغیر ارادے کے بھی پھر وہی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے. جیسے حفاظ کرام بار بار قرآن پڑھتے ہیں تو اکثر آپ دیکھیں کہ ان کی زبان پر وہ قرآن کی آیات جاری و ساری ہو جاتی ہیں. اسی طرح بعض نعت خوان جو یعنی ذوق کے ساتھ نعت کو پڑھتے ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ بغیر بیٹھے ہوئے کبھی کبھی ایسا ان پر وجہ طاری ہو جاتا ہے، وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضور کی ذات پر اس ذوق اور شوق کے ساتھ درود پڑھیں، سلام پڑھیں کہ آپ کی زبان پر ہمیشہ حضور کا جو درود ہے وہ جاری و ساری ہو جائے. آپ سوئے ہوئے ہوں تو خواب میں بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. اور درود شریف پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے یعنی کبھی بھی اس عبادت کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، یعنی ہمیشہ اس عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور پھر نماز جو ہے وہ بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور اس کے ادا کرنے میں 10 عمدہ باتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. نماز پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں عزت اور ابرو حاصل ہوتی ہے انسان کو. اصول علم اور نیکی میں قلبی نور عطا ہوتا ہے، جسم تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں چابی کی مانند ہے، نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر نماز قبر کی تاریکی میں انسان کی ساتھی ہوگی، نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی. اسی طرح حوروں کے ساتھ طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے جنت میں. نمازی سے روز محشر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. اس لیے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اور پھر فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، یعنی ہمارے اور کفار کے درمیان وجہ امتیاز جو ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز ترک کر دی گویا اس نے کفر کیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ ارئنا من الصلاۃ یا بلال، کہ نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے، راحت پہنچائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا. نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، فحاشی اور عریانی سے بچاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اور جھکنے کے بعد پھر اس سے بار بار مانگیں. چونکہ جب انسان کا یہ یقین کامل ہو جائے کہ میرا خالق وہی ہے، میرا رازق وہی ہے، ہر چیز عطا کرنے والا وہی رب کی ذات ہے، تو پھر انسان کبھی بھی جو ہے ان چیزوں کو ترک نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس لیے رمضان کی ان مقدس لمحات میں جو باقی رہ گئے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، روزے کی حفاظت کریں، قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تاکہ ہم جائزہ کبریٰ کے مستحق ٹھہریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان مبارک میں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں جو ہے فطرانہ جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے ضرور ادا کر دیں، جیسے بھی یعنی آپ کے ملک میں یعنی اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو کوشش کریں کہ وہ یعنی اگر پہلے آپ دے دیں تو کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ویسے عید کی نماز کے پہلے تک بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دینا یہ ضروری ہوتا ہے. فطرانہ چاہے بچہ اسی دن بھی پیدا ہوا ہو تو اس کا فطرانہ بھی دینا ضروری ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جو ابتلا کی گھڑی ہے اس سے ہمیں نکالیں۔ اور آج انتہائی جو افسوسناک حادثہ ہوا ہے پاکستان میں، PIA کا جو طیارہ گرا ہے، اس پر ہمارے دل غمگین ہیں، اور ہم انٹرنیشنل صوفی اسکالرز اور اکیڈمی آف صوفی اسکالر فورم کی طرف سے تمام لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب ہم رقیہ شریعہ کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کی طرف آئیں گے چونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب وعقاب شر عباده من همزات الشیاطین وان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من كل شیطان نحام من كل عین لام، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرى، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يرج فيها، من شر ما ذرى في الأرض، من شر ما يخرج منها، من شر فتن الليل والنهار، من شر كل تارك لا تارك يترك بخير يا الرحمن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين ونفذنا من كل شيطان رجيم إلا من استرك السماء واتبعه شهاب مبين، ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يصدر الناس من الجنة والناس، تحسنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وتصمت بربي رب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستطفأت شر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ما يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللهم اصرف عني أر العين برد العين وسب العين، اللهم رب الناس اذهب بالباس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني، بسم الله أرقي لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسب به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، ہم دعا کے لیے رب کائنات کی برکات میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت وعافيت ولا طالب علم إلا وفقت ولا مسافر إلا وصلت ولا مظلوم إلا نصرت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إني أسألك بعدد خلقك وبعز عرشك وبرداء نفسك بنور وجهك بمقبل علمك وحلمك وببقاء قدرتك ببسطة قدرتك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيتك بكلية ذاتك وبكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية اسمائك بمكنون سرك بجميل برك بجزيل عطائك بكمال منك بفيض جودك بشديد غضبك بسباك رحمتك بعدد كلماتك بغاية بلوغك بتفرد فرديتك يا الله بتوحيد وحدانيتك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بأزمة كبريائك يا الله بجاه جلالك بكمالك بجمالك بأفعالك بأنعامك بسيادتك بملكيتك بجباريتك بمشيتك بأزمتك بلطفك بسرك ببرك بإحسانك بحقك وبحق رحمتك وبحق محبوبك محمد صلى الله عليه وسلم تجعلنا فرجا مخرجا مشفى من الحموم والبلاء والوباء والطعن والطاعون والعناء ومن جميع الأمراض والآفات والآهات والبليات في الدنيا والآخرة اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل معموم بالفرج وكل محسن باليسر وكل محروم بذرية صالحة وكل مديون بقضاء دينه وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء العاجلة وكل ميت بالرحمة اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم البسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے جو کلام پاک پڑھا جو درود شریف پڑھا جو ذکر اذکار کیے یا اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے توسط سے صحابہ کرام تابعین تابعین قادری نقشبندی رفاعی چشتی نقشبندی جتنے بھی سلسلوں کے بزرگان ہیں سب کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے درجات بلند فرما بالخصوص سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص سیدنا امام احمد رفاعی الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی مشائخ لدڑ کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں فردن تو قبول و فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا الہی میرے والد گرامی فاروق احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما میرے دادا جان یا الہی جتنے بھی ہمارے خاندان کے افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے روحوں کو فردن اصالہ صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرف مقام عطا فرما یا الہی جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب دوست مشائخ اس دنیا سے چلے گئے سب کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما یا الہی حاضرین مجلس کے جتنے لوائقین اس دنیا سے چلے گئے سب کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرف مقام عطا فرما جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات سب کے روحوں کو اصالہ صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما یا الہی بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما یا الہی بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہی جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علم عطا فرما جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جو رزق کی وجہ سے تنگ ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے منور فرما اپنی محبت سے اپنے محبوب کی محبت سے یا اللہ صالحین و صحابہ کرام کی محبت سے منور فرما یا اللہ ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو غفور رحیم ہے ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنی وسیع رحمت کی طرف دیکھ یا اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے ساتھ کرم اور احسان کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ چاہے کار ہیں بدکار ہیں چاہے ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے مگر جو کچھ بھی تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا الہ تلک جسم میں جب تک ہمارے جان رہے صدقے تیرے اور تیرے رسول کے تجھ پہ قربان رہے اور کچھ رہے یا نہ رہے دعائے امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا یا اللہ جو ہم مانگ سکے ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر یا الہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں آگ سے چھٹکانے کا پروانہ عطا فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری مغفرت فرما
ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، اس مشکل کی گھڑی میں تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، عراق اور شام کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، ترکی کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ملیشیا کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان، تمام عرب ممالک کے مسلمان یا اللہ، اہل پاکستان، اہل کشمیر یا اللہ، جو اس حادثے میں ہمارے مسلمان بہن بھائی PIA کے طیارے کے حادثے میں یا اللہ شہید ہوئے یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرما، ان کے لائقین کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ، یا اللہ ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو ان کی جائز دینی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ، حضرین مجلس میں جس کی بھی جو جائز دینی خواہش ہے اس کو پورا فرما، اگر ان کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما یا اللہ، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے یا اللہ، دین کا علم ہمیں مزید عطا فرما، دین کے علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور سنت کے پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا یا اللہ، تو غفور رحیم ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے یا اللہ، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے یا اللہ، اب کرم فرما دے یا اللہ، تمام انسانیت کی حفاظت فرما یا اللہ، تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما یا اللہ، آسانی فرما دے یا اللہ، عید المبارک آنے والی ہے یا اللہ، تم ہمارے لیے اپنے گھروں کو کھول دے یا اللہ، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی پھر حاضری مسلمانوں کو نصیب فرما دے، اللہم اجعلنا فی دنیا مہتدین، من الحلال مرزوقین ومن الحرام محفوظین، من المعاصی حاربین ولطاعت واقفین وبالشہادت ناطقین وبالآخرت مرحومین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی المیزان راجعین وعلی الصراط جاہزین، من الحوض واردین ومن النار باعدین وفی الجنت خالدین وفی الفردوس نازلین وفی علیین ساکنین وفی وجہ اللہ ناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس میں جو میں نے رقیہ شریعہ پڑھی ہے یہ مسنون ہے، اور الحمدللہ اس رقیہ شریعہ کی مجھے ایک سند متصل تک امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تک اجازت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس رقیہ شریعہ کو سنے گا انشاءاللہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اذن سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست سہیل قادری صاحب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح ہمارے دوست محمد فراز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فیاض صاحب ہیں اسی طرح، اور بھی ان سے میرے کافی سارے دوست ہیں الحمدللہ، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے اہلیہ محترمہ نے ان کے لیے دعا کی، آپ سے درخواست ہے کہ وہ بیمار ہیں پاکستان میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائیں، اور ہمیں ماہ مقدس کی جو ہے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری لمحات ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، ذکر و فکر میں، عبادت میں، قرآن میں غور و فکر اور تدبر میں، تہجد کی نماز میں، ذکر میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام میں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کے ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کو جائزہ کبریٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔